اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تاریخ ہے 23 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے بدوار. ہمارا مضمون اردو اور موضوع ہمارا ہے کشمیر کے دلکش باغات. پیارے بچوں، یہ یہاں پر ہمارا جو سبق ہے، اصل میں یہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو خط لکھتا ہے جس میں وہ کشمیر کے باغات، جو یہاں کے خوبصورت باغات ہیں، ان کے بارے میں اس کو جانکاری فراہم کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے، خط جب ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جگہ کا نام لکھتے ہیں جہاں سے ہم اپنا خط پیج لکھ رہے ہیں، پھر تاریخ لکھتے ہیں جس تاریخ کو یہ خط لکھا جا رہا ہے، پھر اپنے دوست کو کسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے یہاں پر. تو پھر یہاں سے خط شروع ہو کر میٹھے بول سے خط شروع کی جاتی ہے، خط شروع کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے دوست کے نام جو خط لکھتا ہے، تو اس میں کیا حال و احوال یہ کشمیر کے باغات کے متعلق اسے بیان کرتا ہے. کشمیر کے دلکش باغات. پیارے بچوں، لفظ باغ واحد ہے، اس کا جمع جب بولا جائے تو باغات کہلاتا ہے. قاضی گنڈ، یہ بچہ اپنے دوست کو قاضی گنڈ سے خط لکھ رہا ہے. 30 مئی 2012 عیسوی، اس تاریخ پر یہ خط لکھ رہا ہے. پیارے دوست نوید، اپنے دوست کے نام خط لکھ رہا ہے جس کا نام نوید ہے. تمہارا پیارا بڑا خط ملا، شکریہ. یعنی یہ اس کو پہلے یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کا جو خط آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے حاصل کیا، میں نے پڑھا اس کو، اس کے لیے آپ کا شکریہ. یہ جان کر مسرت ہوئی کہ کشمیر کی 2 بڑی جھیلوں یعنی ولر اور ڈل کے بارے میں جو معلومات میں نے تمہیں پہلے خط میں لکھ بھیجی تھی وہ تمہیں پسند آئیں. یہ اس کو شکریہ ادا کرتا ہے کہ جو معلومات میں نے اس سے پہلے آپ کے کشمیر کی 2 جھیلوں کے بارے میں، جو مشہور جھیلیں ہیں کشمیر کی، ان کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی تھی، آپ کو وہ پسند آئی ہیں. لفظ یہاں پر ایک استعمال ہوتا ہے مسرت. مسرت مانے خوشی، خوشی ہونا. تم یہاں آتے تو ان 2 مشہور جھیلوں کا خود نظارہ کرتے. اگر آپ خود یہاں آتے تو آپ، جو میں نے آپ کو خط میں لکھا ان جھیلوں کے بارے میں، یہاں اگر آپ خود بھی ان کا یہ نظارہ کرتے کیسے ہیں ہمارے 2 جھیل، مشہور جھیل. اس بار تم نے کشمیر کے باغات کے بارے میں پوچھا ہے. ان باغوں کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے. اب پیارے دوست، آپ نے پوچھا ہے کہ کشمیر کے باغات کے بارے میں کچھ لکھو، تو ان کی خوبصورتی میں آپ کو کیسے بیان کروں؟ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن کے ذریعے میں ان کی خوبصورتی آپ کے سامنے بیان کر سکوں. میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ کشمیر کے حسین و جمیل باغات کی تصویر کھینچ سکوں؟ یعنی میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے میں ان باغات کی خوبصورتی آپ کے سامنے اس کی وہ تصویر بنا کر پیش کر سکوں. حسین و جمیل معنی بہت ہی خوبصورت. یہاں پر لفظ حسین و جمیل جو آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی خوبصورت. اسی طرح یہاں پر ہم نے پڑھے الفاظ. الفاظ جب ایک سے زیادہ لفظ ہوں، یہ جمع بنتا ہے، اس کا واحد آتا ہے لفظ. تصویر معنی کسی چیز کا عکس. کھینچ سکوں معنی پیش کرنا، کسی چیز کو عکس، اس کا عکس اصل صورت نہیں ہے بلکہ اس کا عکس پیش کر سکے انسان، تو اس کو کہتے ہیں تصویر کھینچ سکوں. میں طرح طرح کے پھولوں کے رنگ بتا سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کس رنگ کے پھول ان باغوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی خوشبو تمہیں کیسے سنگھاؤں؟ لیکن وہ پھول تو آپ کو، ان کا رنگ تو بتا سکتا ہوں میں آپ کو، لیکن ان پھولوں کی جو خوشبو ہے، جو ان کے
اندر ایک وہ مہک ہے، وہ میں آپ کو سنگا تو نہیں سکتا ہوں. وہ تبھی آپ سونگ پاؤ گے جب آپ خود یہاں آ کر ان پھولوں کو دیکھو گے، ہاتھ میں لوگے، اور پھر آپ کو ان کے اندر جو خوشبو ہے وہ آپ سونگ سکو گے. اس طرح میں صرف خط میں آپ کو ان کی رنگ بتا تو سکتا ہوں، لیکن خوشبو اس خط میں بیچ تو نہیں سکتا ہوں. سبزے کے تختوں کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی ان باغوں میں بڑے بڑے تختے بنائے گئے ہیں جو بالکل 4 کونے والے اس تختے جیسے مربع مستطیل ہوتے ہیں، ایسے سبز کے الگ الگ تختے بنائے گئے ہیں. ان کا ذکر تو میں آپ کو کر سکتا ہوں، لیکن ان کے مخملیں فرش پر ننگے پیر چلنے کی فرحت بخش کیفیت کیسے محسوس کراؤں؟ لیکن جو انسان کو ان تختوں کے سبزے پر ننگے پیر چلنے میں جو فرحت، جو خوشی، جو آرام محسوس انسان کو ہوتا ہے، وہ کیفیت میں آپ کو کیسے محسوس کرا سکتا ہوں؟ تو وہ تبھی آپ کو محسوس ہو جائے گا جب آپ خود یہاں آ کر ان کی سیر کرو گے. چنار کی گھنی چھاؤں کی تصویر کھینچ سکتا ہوں، لیکن اس کی تازگی بخش ٹھنڈک کیسے پہنچاؤں؟ یعنی ان باغوں میں جو چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں، ان کے چھاؤں میں جو انسان کو وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں ان کے سائے میں جو تازگی انسان کے جسم کے میں پیدا ہوتی ہے، وہ تو میں آپ کے پاس کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ پھر بھی تمہاری خواہش کے مطابق میں یہاں کے خاص باغات کے بارے میں لکھتا ہوں، چونکہ اب آپ نے بھیج دیا ہے لکھنے کے لیے کہا ہے، تو آپ کی خاطر میں یہ خاص باغات کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہوں، کیسے ہیں یہاں کے باغات، تاکہ جے پور کے گرم موسم میں تم کچھ راحت محسوس کر سکو. چونکہ آپ آج جے پور میں رہتے ہو، وہاں پر بھلا کی گرمی پڑ رہی ہے، آپ کو یہ خط پڑھ کر تھوڑی سی راحت محسوس ہو جائے، کچھ راحت آپ محسوس کر سکو گے ان باغوں کے حالات پڑھ کر. تو پیارے بچوں، یہ پہلا جو آج کا ہمارا سبق تھا، پہلا پیرا اس کتاب کا، اس مضمون کا، تو اس میں کچھ نئے الفاظ ہمارے لیے تھے جو آپ نے شاید آج تک نہیں پڑھے ہوں گے، تو ان کو میں نے یہاں پر لکھ کے رکھا ہے، کچھ ضد ازداد اور کچھ واحد جمع. نئے الفاظ میں مسرت مانے خوشی، تصویر مانے کسی چیز کا عکس کھینچنا، سنگاو مانے سونگ کر محسوس کرانا، معلومات مانے جانکاری، حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت، مخملیں فرش مانے مخمل جیسا فرش یا آرام دہ فرش، فرحت بخش مانے آرام دینے والا، کیفیت مانے صورت حال، راحت مانے آرام، ضد ازداد میں بڑی کا چھوٹی، پسند کا ناپسند، خوبصورتی کا بدصورتی، راحت کا ایزا. تو وہ جمع میں معلوم کا معلومات، باغ کا باغات، لفظ کا الفاظ، خواہش کا خواہشات. پیارے بچوں، ان الفاظ کو اپنے کاپی پر قلم بند کر کے ان کو مشق کرنا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، یہ سبق آگے لے کے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.